میرے چینل کے پیارے ناظرین السلام علیکم ناظرین، خانہ کعبہ میں حاجی نواز کا معجزہ دیکھ کر سارے لوگ حیران رہ گئے۔ حاجی نواز پر کیسے اللہ کا کرم ہوا اور وہ کیسے خانہ کعبہ حج کرنے پہنچے، یہ جان کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ لہٰذا اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا کہ حاجی نواز کیسے حج پر پہنچے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو آئے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ واقعہ ایک سعودی عرب کا ہے۔ سعودی عرب میں ایک کفیل نے سوشل میڈیا پر شیئر کیا۔ وہ بتاتا ہے کہ میں حج کے دنوں میں حرم شریف میں موجود خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھا دعائیں کر رہا تھا کہ ایک 70 سالہ شخص میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور رب کا شکر ادا کرتے ہوئے کہنے لگا کہ اے میرے اللہ، تو بڑا غفور و رحیم ہے اور تو ہی رحم کرنے والا ہے۔ کیسے کیسے اسباب پیدا کرتا ہے، مجھ غریب پر تو نے اتنا کرم کیا۔ جس کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا، اسے تو نے پل بھر میں اپنے پاس بلا لیا۔ ساری زندگی غربت میں گزار دی، مگر آخر تو نے اپنے کرموں پر کرم فرما ہی دیا۔ سعودی کفیل کہتا ہے کہ میں نے اس بزرگ کی ان دعاؤں کو سنا تو مجھے تجسس ہوا کہ کیوں نہ اس بزرگ کی کہانی سنوں۔ اس لیے میں نے اس بزرگ کو مخاطب کیا اور کہا، اللہ کے نیک بندے، کیا آپ مجھے اپنی داستان بیان کرنا چاہیں گے؟ جس پر وہ بزرگ کہنے لگے، میرا نام نواز الدین ہے اور میں نے تقریباً 50 سال عبادت میں گزارے اور انتہائی غریبی کی زندگی دیکھی۔ میں مکہ سے 200 کلومیٹر باہر کی طرف ایک غریب گاؤں میں رہتا تھا۔ یہ تقریباً 6 مہینے پہلے کی بات ہے کہ میں روزی کی خاطر گلیوں میں گھوم رہا تھا تاکہ کوئی آدمی مجھے مزدوری دے دے، مگر صبح سے شام ہوگی، کوئی مزدوری نہ ملی۔ میری 2 جوان بیٹیاں تھیں، بیٹیاں اور بیوی بھوکی پیاسی تھی اور مجھے ان کی فکر ستا رہی تھی۔ کوئی کام نہ ملنے پر میں پریشان ہو گیا اور گاؤں سے باہر ویران زمینوں میں نکل گیا۔ یہ راستہ قافلوں کے گزرنے کا راستہ تھا اور میں ٹیلے پر بیٹھ کر مٹی خریدنے لگا۔ ابھی مٹی ہٹائی ہی تھی کہ ایک کپڑے کی پوٹلی میں ہاتھ لگی۔ کھول کر دیکھا تو اس میں بہت سے سونے کے سکے تھے۔ سکوں کو دیکھتے ہی میری بھوک اور پیاس ختم ہوگی اور میں خود سے کہنے لگا کہ میں کتنا خوش نصیب ہوں۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ نہیں، یہ مال میرا نہیں، مجھے اس کے مالک تک پہنچانا چاہیے۔ اللہ مجھے اس کا اجر دے گا، مجھے امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ یہی سوچ کر میں گھر کی جانب چل دیا۔ پیارے ناظرین، وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں اور سکوں کو محفوظ جگہ پر چھپانے لگ گیا تو میری بیوی نے مجھے ایسا کرتے دیکھ لیا۔ بیوی پوچھنے لگی، تم کپڑے میں لپیٹ کر کیا لائے ہو؟ تو میں نے اپنی بیوی کو سارا قصہ سنایا۔ میری بیوی خوشی سے کہنے لگی، جو تم ان سکوں سے کچھ خرید کر لاؤ، ہم لاچار ہیں، مجبور ہیں۔ لاچاروں پر تو مردار بھی حلال ہے۔ لیکن میں نے کہا کہ میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا۔ تم نے ان سکوں کو ہاتھ بھی لگایا یا کسی کو بتایا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ یوں میری بیوی خاموش ہوگی اور میں اگلی صبح سکوں کے مالک کی تلاش میں نکل پڑا۔ اسی دوران مجھے خبر ملی کہ خراسان سے ایک شخص حج کرنے مکہ آیا ہے اور اس کے سکوں کی تھیلی گم ہو گئی ہے جسے وہ تلاش کر رہا ہے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ ہو نہ ہو یہ تھیلی اسی شخص کی ہے۔ اسی نیت سے میں مکہ سے باہر پہنچا اور قافلوں کو دیکھنے لگا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی اعلان کر رہا تھا کہ اے حاجیوں کی جماعت، میرے 1000 سونے کے سکوں سے بھری تھیلی کہیں گم ہو گئی ہے۔ جو کوئی اس تھیلی کو واپس کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے دگنا ثواب دے گا۔ یہ سنتے ہی میں مجمع میں پہنچا اور اس خراسانی شخص سے کہا کہ اے اللہ کے نیک بندے، ہمارے علاقے کی حالت بہت خراب ہے، روزگار بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ شاید آپ کے سونے کے سکوں کی تھیلی کسی خوف خدا رکھنے والے کو ملی ہو۔ آپ اس آدمی کے لیے انعام کا اعلان کرو جو آپ کی تھیلی کو واپس کرے گا۔
خراسان کا یہ آدمی مجھ سے پوچھنے لگا کہ آپ کے خیال میں اس آدمی کا کتنا انعام ہونا چاہیے۔ میں نے کہا کم از کم 100 سونے کے سکے تو ہونے چاہیے۔ خراسانی شخص کہنے لگا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، اگر میں اپنا مال واپس لوں گا تو پورا واپس لوں گا، ورنہ قیامت کے دن میرا حساب ہوگا، میں اس دن اس آدمی سے پورا مال وصول کروں گا۔ پیارے ناظرین، سعودی کفیل کہتا ہے کہ وہ بزرگ مزید بتانے لگا کہ میں چاہتا تھا کہ حلال طریقے سے کچھ رقم مجھے مل جائے، لیکن وہ خراسانی شخص نہ مانا اور مجبوراً میں نے فیصلہ کیا کہ میں اللہ کی رضا کی خاطر اسے اس کی پوٹلی دے دوں۔ گھر پہنچ کر میں نے صورتحال بیوی کو بتائی تو وہ مجھ سے جھگڑنے لگی کہ میں نے 50 سال غربت میں گزار دیے، آپ کی 2 بیٹیاں جوان ہیں، اللہ نے ہمیں یہ سکے دیے، وہ بڑا غفور و رحیم ہے، اسے معلوم ہے کہ ہمارے گھر کے حالات کیسے ہیں، ان سکوں کو نہ ٹھکرائیں۔ بیوی کی باتیں سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے 50 سال اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزار دیے، اب میں اس عمر میں اللہ کی نافرمانی کیوں کروں؟ اللہ میرے حال کو جانتا ہے، وہ خود ہی مجھ پر رحم کرے گا۔ اس کے بعد میں اس خراسانی شخص کے پاس پہنچا اور اس سے کہا کہ میرے ساتھ میرے گھر چلو، میں تمہیں تمہاری امانت لوٹا دیتا ہوں۔ میں اس سے لے کر گھر پہنچا تو میں نے اپنی بیوی، بیٹیوں اور بہنوں سے پردہ کرنے کا کہا اور اس شخص کو اپنے گھر کے اندر لے گیا اور پھر اسے بٹھایا، پھر سکوں کی تھیلی لینے کمرے میں گیا تو میری بیوی، بیٹیاں اور بہنیں رونے لگی اور کہنے لگی کہ ایسا نہ کریں، یہ ہماری غربت کے خاتمے کا آخری سہارا ہے، اسے نہ لوٹائیں۔ یہ تمام باتیں وہ شخص بھی سن رہا تھا۔ میں نے اپنے اہل خانہ سے کہا کہ میں امانت میں خیانت نہیں کر سکتا، اب جب کہ ان سکوں کا اصلی مالک مجھے مل چکا ہے تو میں کیوں کر اپنی آخرت خراب کروں، بے شک اللہ سب کچھ دیکھ اور سن رہا ہے۔ یہ کہتے ہوئے میں نے وہ تھیلی اٹھائی اور اسے خراسانی شخص کو لٹا دی۔ اس نے تھیلی سے سکے نکال کر گنے جو پورے 1000 تھے، ان کی قیمت بہت زیادہ تھی جو مجھے پل بھر میں امیر بنا سکتی تھی، مگر میں نے وہ سارے سکے اس کے اصل مالک کے حوالے کر دیے، میرا شکریہ ادا کیا اور پھر چلا گیا۔ پیارے ناظرین، بزرگ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی تو میں نے دروازہ کھولا تو وہی خراسانی شخص کھڑا تھا۔ وہ کہنے لگا میرے والد نے وراثت میں مجھے 3000 سونے کے سکے دیے تھے اور وصیت کی تھی کہ 1000 سونے کے سکے پاس رکھ لینا اور 1000 رشتہ داروں میں بانٹ دینا اور 1000 کسی غریب کو دے دینا، اور مجھے لگتا ہے کہ پورے مکہ میں آپ سے زیادہ غریب کوئی نہیں، میں یہ 1000 سونے کے سکے آپ کو دیتا ہوں، یہ آپ کی ایمانداری کا انعام ہے، اللہ آپ پر اپنا فضل فرمائے۔ یہ کہہ کر وہ خراسانی شخص مجھے سونے کے سکوں کی تھیلی پکڑا کر چلا گیا اور پھر میں سب دیکھ کر ایک بار سکتے میں آ گیا کہ میرا رب کتنا غفور و رحیم ہے، وہ کیسے کیسے اسباب پیدا کرتا ہے۔ اس کے بعد میں نے اپنی بیوی، بہنوں اور بیٹیوں کو حقیقت سے آگاہ کیا تو مارے خوشی کے ان کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ پھر میں نے ان سکوں کو فروخت کر کے عالی شان گھر بنوایا اور کاروبار شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت ڈالی کہ آج 6 مہینوں میں ہی میرا کاروبار چل پڑا اور اس سال ہی میں حج کرنے کو آ گیا۔ سعودی کفیل بزرگ کی کہانی سن کر ہکا بکا رہ گیا کہ جب اللہ نوازنے پر آتا ہے تو سبحان اللہ بہت زیادہ نواز دیتا ہے۔ تو جی ہاں ناظرین، یہ تھی آج کی کہانی، مطلب آج کا واقعہ تھا۔ اگر آپ کو پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔